سکون قلب رسول کا جو سکون بنا ہے وہ ماتمی ہے. سکون قلب رسول کا جو سکون بنا ہے وہ ماتمی ہے. قسم ہے دل کی کہ جس کی دھڑکن میں کربلا ہے وہ ماتمی ہے. اسے نہ جنت بے لوس عبادت کر دینے ماتمی، اسے نہ جنت کی کچھ طلب ہے نہ ڈر ہے دوزخ کا. اس کے دل میں حسین کو جو بغیر لالچ کے چاہتا ہے وہ ماتمی ہے. ایک نعرہ سناؤ میرے پیر مائی کا نام کا. سکون قلب رسول کا جو سکون بنا ہے وہ ماتمی ہے. قسم ہے دل کی کہ جس کی دھڑکن میں کربلا ہے وہ ماتمی ہے. اسے نہ جنت کی کچھ طلب ہے نہ ڈر ہے دوزخ کا. اس کے دل میں حسین کو جو بغیر لالچ کے چاہتا ہے وہ ماتمی ہے. جناب کے سامنے جناب قاری القصائد جناب ذاکر یاسر غفار کوثر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے ہیں کہ بر حبیب خدا ختم مرسلین صلوات. تھوڑا نیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس پہ جلدی جلدی کرو اٹھا کے جلدی کرو. چلو اب ٹھیک ہے. دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسلہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات خاندان ماشاءاللہ کافی تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی زدار میرے شیعہ سنی دوست تشریف فرماؤ. ایک صلوات اپنی تعداد دے مطابق بلند آواز کا اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیاں نے عشرہ دے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات. جڑے احباب صلوات دی عبادت شریک نہیں ہو سکے کوشش کر کے حجت خدا قائم آل محمد دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو رل کے بآواز بلند تلاوت. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما. ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قطع جناب دی نظر کر رہے ہیں اور یہی قطع میرے قصیدے کا عنوان ہے موضوع ہے. میں عرض کریں کہ حسن یہ کہتے تھے حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے. قطع اس قطع دے شاعر دا نام ہے استاد قمر جلالی صاحب. میں
جتنے قطعات اپنی زندگی تلاوت فرمائے انہاں قطعات جو ہاشمی صاحب تقریباً سب تو فیورٹ قطع ہے جڑا میں نظر کر رہا مالک درجات بلند فرمائے استاد قمر جلالی صاحب۔ حسن جی کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے۔ ایک دفعہ میں یہ جملہ پھر اگلا جملہ قیمتی ہے، میری گل بے پرواہی دی نظر نہ ہو جائے۔ حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، ارے خدا کے راز بتاتے نہیں خدا والے۔ ارے کیا کہنا، مولا یہ حال سلامت رکھے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ذکر کا استقبال کر کے حق ادا کر دیا۔ مصرع قیمتی تھا، مجھے ڈر تھا کہ ضائع ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ تقریباً آدھے مجمع نے میری بات کی پذیرائی بھی کی، نوکر کے حق میں دعا بھی کی۔ ذرا اس کا نتیجہ دیکھنا جی، نتیجہ خصوصاً جنہوں لوگوں نے تاریخ کے نال پیار ہے۔ حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، خدا کے راز بتاتے نہیں خدا والے۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ سوال مجھ سے یہ کرتے ہو صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے۔ ارے کیا کہتے، ارے کیا کہتے، اتنی مشکل بات اور اتنی کمال تھا بھائی، سبحان اللہ۔ سوال مجھ سے یہ کرتے ہو صلح کیوں کر لی، سوال مجھ سے یہ کرتے ہو صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا۔ بڑا ہی شاہکار قصیدہ، عنوان امیر المومنین دا امیر پتر سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اول تو لے کے آخر تک دائیں بائیں جتنے حضرات تشریف فرماؤ، جتنے کھلوتے ہو، ایک مل کے سرکار امام حسن بادشاہ دی عزت و عظمت کے بلند سلوات تلاوت فرماؤ قصیدہ۔ مصرع ساتھ پڑھیں غور کر لیں۔ میں کیا کر رہا انہیں کی مشکل قصیدہ ہے، لیکن چلے مالک مجھ پہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ جب وہ مہربانی کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ غور کر لیں، اگلا مصرع پڑھ کے گل مکمل کر کے میں تھوڑے چہرے کی زیارت کرنی ہے کہ ادب نو کس معیار تے سننے والے حضرات تشریف فرماؤ۔ میں کر
میں صدقے ان ہاتھوں نے میری مدد کی ہے، مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جنہوں نے بات کا استقبال کر کے مجھے قصیدہ پڑھنے میں آسانی دلوائی۔ میں کہہ کریں انہیں کی آمد کا منتظر ہوں۔ ہے گھر کا گھر انما حسن کا، ہے گھر کا گھر انما حسن کا۔ دوسرا مصرع نظر کریں، مرض کریں انہیں کی آمد کا منتظر ہوں، انہیں کی آمد کا منتظر ہوں۔ ہے گھر کا گھر انما حسن کا، وہ آگے مجھ کو جو دے اجازت، وہ آگے مجھ کو جو دے اجازت، تو میں کروں تذکرہ حسن کا۔ صدقے آہا صدقے جی ماشاء اللہ بھائی، آپ کا شکریہ جی۔ انہیں کی آمد کا منتظر ہوں، ہے قطعاً پریشان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب قصیدہ شروع ہوگا آپ کو لطف آ جائے گا۔ انہیں کی ابھی میں آغاز میں ہوں، ابھی میں تمہید میں ہوں۔ انہیں کی آمد کا منتظر ہوں، ہے گھر کا گھر انما حسن کا، وہ آ کے مجھ کو جو دیں اجازت، تو میں کروں تذکرہ حسن کا۔ میں امام حسن دا ذکر پہنچاؤں تو پہلے تمہید دے طور تے ذکر توحید ایک شعر بن لگا، اور لوگ اعتراض کر دیں کہ شیعان حیدر قرار اپنے آئمہ دا ذکر بڑا سن دیں تے ذکر توحید ذکر رسالت اے نہیں سن دے۔ تساں ذکر توحید سن کے دسنا ہے کہ جی میں ذکر توحید اسی سن دیا انہیں کوئی بھی نہیں سندا۔ انما حسن کا تذکرہ حسن کا، تھوڑا سا تیز کر کے اس کو شعر کو جما کے کہنا ہے، میں اس کریں خدا کی پہچان بن کے جس دن مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جس دن مجھے تعارف ہوا حسن کا، مجھے بھی اس دن سے آ رہا ہے، مجھے بھی اس دن سے آ رہا ہے سمجھ میں کچھ کچھ خدا حسن کا۔ ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ صدقے اوئے ہوئے خدا کی پہچان بن کے جس دن مجھے تعارف ہوا حسن کا، مجھے بھی اس دن سے آ رہا ہے سمجھ میں کچھ کچھ خدا حسن کا۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان پاک سیدہ دی پاک گودی ظہور نزول ورود آمد، شعر ایسا ہے کہ جو نقد داد دیتا ہے اس کی بھی کیا بات ہے، جو ادھار کر جاتا ہے اس کی بھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر اس شعر پہ میرے ساتھ مجمع نے ادھار ہی کیا ہے، کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ یاسر بھائی وہ بات جو آپ نے کی تھی بھائی کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں دیکھنا ہے کہ میری بات کی قیمت نقد ہے یا ادھار ہے۔ شعر تو ایسا ہے نا، خدا کی قسم ساری زندگی پڑھا جائے تو اس شعر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ گھر کا گھر انما حسن کا، تو میں کروں تذکرہ حسن کا، مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں کچھ کچھ خدا حسن کا۔ بالکل انتظار کیتے بغیر قصیدے کا قیمتی ترین شعر تھوڑے حوالے کر رہے ہیں، خصوصاً جڑے شاعری اور ادب نو سمجھن والے چہرے تشریف فرماؤ، غور کرنے تساں شعر نو تولنے پھر بولنے۔ مرض کریں فلک سے آغوش سیدہ میں نزول جب کر چکا حسن کا، فلک سے آغوش سیدہ میں نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ دیا حسن کا۔ ہوئے 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 فرق سے آغوش سیدہ میں نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا۔
شعر عشق و کمال. جی وہ بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ. خدا نے بوسہ لیا حسن کا. غور کرنے ایک بندہ جس خالق اکبر دے پیارے محبوب نو ابتر یعنی بے اولاد ہون دا تانا دیتا ہے. جو ہی سرکار امام حسن دا ظہور ہویا یہ بندہ وے کیا کہنا کہ محمد حسن دی آمد تے بڑا خوش ہیں. اللہ دے سونے حبیب مسکرائے یہ جس ابتر ہون دا تانا دیتا ہے اس دے پاسے وے کیا دیں تو صرف حسن دی آمد تے پریشان ہو گئے بلکہ ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. یہ ایسے سنتے ہیں. ہاں جی میں آپ کی توجہ کا منتظر تھا. یہ میں سلام پیش کرتا ہوں. ایسے ہی سننا چاہیے. جدوں اس آخیا محمد حسن دی آمد تے بڑا خوش ہیں اللہ دے سونے حبیب دے چہرے تے جلال آ گیا. اس دے بس بھی کہتے ہیں ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ابھی تو زہرا کے گھر منور ابھی تو زہرا کے گھر منور ہوا ہے پہلا دیا حسن کا. ارے کیا کہہ لیں مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے. کیا بات ہے. صدقے ہاں ابھی ادب کو سننے والے ہیں ابھی ادب کو وصول کرنے والے ہیں. صدقے ہو ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ابھی تو زہرا کے گھر منور ہوا ہے پہلا دیا حسن. ایک بندہ آئی بٹ صاحب ایک بندہ آئی بڑا شوق ہے سکلین شاہ جی اس نو اپنے نا دے نال لفظ امیر لاون دا. چلے کوئی بات نہیں. میں آخیا بھئی ایک بندہ ہی بندہ اس نو شوق ہے کہ لوگ میں نا امیر آکھن. ایک باری سرکار امیر حسن علیہ السلام اس دے دربار اس ٹر گئے. ہائے سرکار امام حسن جدو اس دے دربار اس گئے یہ دیکھا کہنے کا حسن ٹھیک ہے تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار ہو لیکن تھوڑا تے میں بھی آئے میرے خدا انہیں تے تھوڑا بھی دسنا پائے گا بھئی تھوڑا کی ہوتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے میں پڑھ دینا صحیح ہے. یہ کہنے کا تسی بھی رسول خدا دے رشتہ دار تھوڑا میں بھی رشتہ دار. یہ کیا کہنے کا ٹھیک ہے حسن تو بھی امیر تیرا بابا بھی امیر لیکن تھوڑا تے جد ایسا کیا حسن تسی بھی امیر میں بھی امیر. امام دے چہرے تے جلال آ گیا. امام اس دے پاس وے کہتے ہیں لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا. میں سکتے مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے. جد ایسا کیا حسن تسی بھی امیر میں بھی امیر. امام اس دے پاس وے کہتے ہیں لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا. لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر
سنتا ہے، یہ معیار ہے رسول اللہ کا۔ میں سن کے بھائی کیا کہنے، آئیں سید آئیں میں اچھا پھر پڑھیے جی۔ میں صدقے بھائی کیا کہنے، سید ہیں، بانی اشرا ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ شعر پھر بنتا ہے اور میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، غور کرنا ہے۔ میں اس کا اچھا چلو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ حلم سے، میری طرف توجہ کیجیے گا، بات ادھر نظر نہ ہو جائے۔ حلم سے، حلم مستقل مزاجی اور ہے بردباری۔ حلم سے امام حسن، حلم سے شاہی و میری کا بھرم توڑ دیا، میں آپ کو بڑی کوشش کر کے یہاں تک لے کے آیا ہوں، یہاں سے واپس نہیں جانا، میرے ساتھ آگے جانا ہے۔ حلم سے شاہی و میری کا بھرم توڑ دیا، ارے تخت ذلت تھا سو ذلت کے لیے چھوڑ دیا۔ میں سب کے شیر فرا کو امام حسن اس کے پاس کہتے ہیں، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، فقیر چاہے امیر لکھ لے، حقیر چاہے امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا۔ نہیں صدقہ کیو بسم اللہ کرو صدقے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ رال کے جی۔ ہے فقیر چاہے امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم فرق ہم۔ وہ اگر میں پھر کہہ دوں ایسے ہی تو وہ پیچھے والے بھی داد دیں گے چلے ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، غور کرنے امام حسن کے پاس وہ کہتے ہیں، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتا، فقیر چاہے امیر لکھ لے، حقیر چاہے امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا۔ جیو کر کے ہاتھ اونچے کر کے جی، ہر حلالی مہربانی سید۔ ایک ایسے نعرے کی سکلین شاہ جی مجھے ضرورت تھی جو آپ نے نعرہ لگا کے نوکر کا کام آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ مالک زندگی دراز فرمائے، ساڈے ذاکر ہیں، ذاکر ناہید عباس جگ صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ سارے قصیدے پڑھ کے آخر تے دن قصیدہ تے میں پڑھنا ہے۔ شیر اس قصیدے دا یہ ایسا ہے، گونگا ہونا گونگا وہ بھی اشارے سے داد دے گا، ایسا شعر۔ کیوں؟ کیونکہ اس شعر میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، اشارہ، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک بندہ امام حسن کے دربار سے آیا، امام حسن اپنے نانے محمد دا واقعہ معراج بیان کر، جدو امام نے آکھیا نا کہ شب معراج 18,000 سال دی رات، 90,000 کلام، بستر گرم، پانی چلدا پیا، کنڈا ہلدا پیا، ایک بندہ کھلو گیا، وہ کیا کہنے گا، حسن ایک ہی میں ہو سکتا ہے، 18,000 سال دی رات، 90,000 کلام، بستر گرم، پانی چلدا پیا ہوئے، کنڈا ہلدا پیا ہوئے۔ امام نے فرمایا تو عورت ہو کے اچھا آگے اجے امام نے آگے گل نہیں کی تھی،
میں رک کس واسطے گیا کہ ہر حلالی دی نگاہ میری طرف ہوئے نا، کیونکہ میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، اشارہ، اس اشارے میں سارا قصیدہ ہے۔ امام نے کیا تو عورت ہو کے ہویا کیا، ادھر لبوں سے یہ بات نکلی، ادھر منافق منافقات تھی۔ بس اب اشارہ ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ غور کرنے سارا قصیدہ آخری مصرع میں نے پتہ ہے کہ میرے ہم عقیدہ تشریف فرماؤ۔ غور کرنے جلدی سا کیا نا حسن ایک ہی میں ہو سکتا ہے، اتنا لمبا واقعہ، اور تیرے نانا محمد جدوں معراج تو واپس آئے، پانی گرم ہوئے، کنڈا ہلدا پہ ہوئے، پانی چلتا پہ ہوئے۔ امام حسن اس کے پاس کیا دیں، ادھر لبوں سے یہ بات نکلی، ادھر منافق منافقات تھی۔ ادھر لبوں سے یہ بات نکلی، ادھر منافق منافقات تھی۔ تمہارا مردوں میں کام کیا ہے، تمہارا مردوں میں کام کیا ہے، یہ لفظ کن بن گیا حسن کا۔ اوے صدقے جا، اوے صدقے جا، اوے صدقے جا، صدقے صدقے صدقے۔ میں صدقے سید آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کو ایسے ہی سننا چاہیے تھا۔ ادھر صدقے صدقے صدقے، میں صدقے سید، یہ پھر آپ نہیں پہنچنا تھا۔ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے ہوئے، ادھر لبوں سے یہ بات نکلی، ادھر منافقات تھی۔ تمہارا مردوں میں کام کیا ہے، یہ لفظ کن بن گئے۔ نہیں یار، دوسرا قصیدہ نکالیں، اور سید جس قصیدے کا کہہ رہے ہیں وہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ ایک قصیدے کی طرف میں یاد نہیں کہ میں ایک قصیدہ بھی تھوڑے نوکر دا لکھا ہوا، ایک ہے بڑا شاہکار قصیدہ اسے امام دا، چونکہ میں آج اسے امام دے سیرے والے پتر دی شہادت پڑھنی ہے، تو اس وجہ تو سید نے ایک قصیدے کی طرف اشارہ کیتا ہے، اور سید اس کے اوپر سے نا وہی قصیدہ بنتا ہے جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کے اوپر جہاں تک مجمع کا معیار بن گیا ہے تو اس کے اوپر کیا پڑھا جائے، لیکن سید نے بر وقت اس طرف اشارہ دلوایا۔ قصیدہ آپ کے نوکر کا لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا قصیدہ کیا ہے۔ ایک امام حسن بادشاہ کی عزت و عظمت ہے، بلند سلوات پڑھو، قصیدہ شروع کر دیں۔ کس کا مقابلہ ہے بھلا پیر حسن سے، 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 ہو جتنے بڑے چھوٹے ہیں شبیر حسن سے۔ صدقے 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 صدقے، ایسے سنتے ہیں نا جی، ایسے سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں، کیا کہنے۔ کس کا مقابلہ ہے بھلا پیر حسن سے، ہوں جتنے بڑے چھوٹے ہیں شبیر حسن سے۔ ایک لمحے کی بات ہے،
بھئی میری بات کی طرف غور کیجیے گا تاکہ مجھے شعر پہنچانے میں آسانی ہو. اساڈے بھراواں دی کتاباں چ ایک واقعہ درج ہے. اساڈے بھرا آکھرین بھئی خالق اکبر دے پیارے محبوب نے اپنی حیات طیبہ دے وچ ایک 10 صحابہ کرام دی لسٹ بنائی کہ یہ 10 صحابہ کرام کنفرم جنتی ہیں. پریشان ہو گئے؟ پریشان نہیں ہونا. اس کی ممبر کی ذمہ داری کا مجھے کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے میری بات کا پیچھا کرنا ہے. اساڈے بھراواں نے آکھیا اے 10 صحابہ کرام جنہ تو مراد اشرا نہیں یار سارے بولو میری مدد کرو. شیر مشکل ہے، تھوڑی مدد ہو سی تو پھر شیر پہنچانے چ آسانی ہو سی. اشرا مبشرہ وہ آکھ رہے ہیں، میں نہیں آکھ رہا، وہ آکھ رہے ہیں کہ یہ 10 صحابہ کرام اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ایک کنفرم جنتیں پیر حسن سے شبیر حسن سے. 2 لائنہ دا شیر ایک باری پھر آکھ رہا ہے پیر حسن سے شبیر حسن سے. دیکھو سوال کرنا کوئی جرم نہیں ہاشمی صاحب، سوال کرنا کوئی جرم ہے. میں یقین کرو میں ممبر رسول دیکھو لوگ کیا کریں، میں طنز نہیں کر رہا، میں تے سوال کر رہا. اگر ہو سکے تو میرے سوال کا جواب دو. یہ 10 صحابہ کرام اگر واقعی کنفرم جنتین تو پھر جب مرسل اعظم نے یہ فرما ہی دیا تھا، جب مرسل اعظم نے یہ فرما ہی دیا تھا، لکھوائی تھی کیوں خلد کی تحریر حسن سے. ہاتھ اٹھاؤ میں صدقے جب پھر اکرم اچھا بسم اللہ کرا کری میں کروا جی اچھا بسم اللہ کرا. قبلہ سچا جی فرما رہے ہیں کہ یہ شیر پھر این جی جے تو اڈی داد ہوئے نا این جی تو پھر شیر پڑھیے. ایسے سنیں گے پرومس ہے. چلے میں پھر شیر پڑھ دیتا ہوں. میں آکھ رہا میرا ویر تسی فرما رہے ہو اے اشرا مبشرہ، لیکن میں آکھ رہا جب مرسل اعظم نے یہ فرما ہی دیا تھا، جب مرسل اعظم نے یہ فرما ہی دیا تھا، لکھوائی تھی کیوں خلد کی تحریر حسن سے. صدقے بسم اللہ. شکریہ حسین بادشاہ سلامت رکھے. چلو میں ہوں اگلا شیر پڑھنا نہیں سی لیکن اچھا تسی ہاں جی اچھا چلے ٹھیک ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذاکری کا حاصل ہے یہ شیر تو ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. پڑھ دوں دیکھیں مجمع بسم اللہ نہیں کہتا. تو آپ کو پتہ ہے نا مجمع بسم اللہ کہے تو پھر میں شیر پڑھتا ہوں. چلو شیر پھر پڑھیے جی. نہیں شیر پھر پڑھیے. سب کے ایسے پڑھنے کا لطف آئے گا. میں کہہ رہا میری تسی آکھ رہے ہو ایک 10 صحابہ کرام ایک کنفرم جنتی. میں طنز نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا. جب مرسل اعظم نے یہ فرما ہی دیا تھا، لکھوائی تھی کیوں خلد کی تحریر حسن سے. صدقے شیر داد شاید اتنی نہ ہو سکے لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس سے بڑا شیر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بابا جی ذرا ویکھیے گا
شیر کی منظر کشی کیا ہے. 10 محرم سخی عباس بادشاہ حسین بادشاہ کے سامنے آئے. ذرا دیکھیے گا شیر کا پس منظر کیا ہے اور پھر منظر کیا ہے. سرکار عباس آئے, کیا کہنا کہ مولا جنگ دی اجازت. امام حسین بادشاہ نے فرمایا نہیں 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 عباس بس خاموش. سرکار عباس ہاتھ جوڑ کیا کریں گے مولا مولا اجازت ہے ایک سوال کرا. ہاں عباس. سرکار عباس نے فرمایا مولا مولا اگر میں خاموش ہو جاؤں, اگر میں چپ بھی ہو جاؤں, تب بھی ہم جنگ تو جیت جائیں گے نا. میں پھر عرض کر رہے ہیں شیر کا منظر کیا ہے, پس منظر کیا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے تھوڑے بندوں کو سمجھ آئے لیکن گھر تک ضرور رہے گا جس تک بات پہنچ جائے گی. اور کرنا ہے جدو کیا مولا ہم جنگ تو جیت جائیں گے. کریم کربلا نے فرمایا عباس اگر سوال کیا ہے تو پھر جواب سنو. کس طرح سے جیتوں گا تیری چپ سے یہ بازی, کس طرح سے جیتوں گا تیری چپ سے یہ بازی, سیکھی ہے یہی جنگ کی تدبیر حسن سے. ہوئے 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 ہوئے. کس طرح سے جیتوں گا تیری چپ سے یہ بازی, سیکھی ہے یہی جنگ کی تدبیر حسن سے. اسے امیر حسن دے امیر پتر دی شہادت دے دو وین. ایک شعر پڑھنا کافی ہو جائے گا, معرفت والے بندے ہستے یہ شعر کافی ہو جائے گا. میں قاسم کی شہادت لکھ رہا ہوں, میں قاسم کی شہادت لکھ رہا ہوں, میرے کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے. ہوئے ہوئے ہوئے. میں قاسم کی شہادت لکھ رہا ہوں, میرے کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے. ایک اور شعر تلاوت کرنا ہے. اس شعر پڑھنے تو پہلے ایک وضاحت میں ضروری سمجھتا, چونکہ ممبر رسول ایک ذمہ داری کا نام ہے. جنازہ, غسل, دفن, تلقین فقط اور فقط آل محمد نے اساڑی ہدایت واسطے یہ اعمال سر انجام دیتے, ورنہ انہوں نہ جنازے دی ضرورت, نہ کفن دی لوڑ, نہ دفن دی لوڑ, نہ تلقین پڑھن دی لوڑ. ایک لفظ ہے جراحت, جراحت زخمہ نو آدھے. اور میں ایک شعر پڑھنا, میرے مالک میری مدد کریں, کاش میری گل آسان ہو جائے. اس قدر چور, اس قدر چور جراحت سے تھی لاش قاسم, وقت تلقین بھی عابد سے ہلائی نہ گئی. سمجھ آئیے تو ہائی کرو یار, تھوڑے بندے کو سمجھ آئیے, انہوں بھی نہیں ہائی کی تھی. میں صدقے میری نوکری
میری نوکری ہے. اس قدر چور تسی سید ہو نا, تہاڈی حیت دس دیے تسی سید ہو. اس قدر چور جراحت سے تھی لاش قاسم, وقت تلقین بھی عابد سے ہلائی نہیں. صدقے جاؤ, ایک جملہ ہدیہ کرتا, زیادہ دیر نہیں پڑھنا, 2 میں وین کرنے. تساں اس گل کا مشاہدہ کیتے, میرے سامنے کافی عزادار ایسے بیٹھے جڑے کربلا دے زوار ہیں. میں ایک مشاہدہ کیتے, پھر میں یہ کافی علماء دے نال اس گل نو ڈسکس بھی کیتا, اس گل تے تبصرہ کیتا, تجزیہ کیتا. تسی ہاشمی صاحب اس گل تے غور کیتا سی کہ تسی کربلا دے میدان میں جاؤ, بٹ صاحب ایک جگہ تو ملے گا مقام علی اکبر. ایویں گل ہے, میری تائید فرماؤ جی, ایویں گل ہے مقام علی اکبر. پھر ایک جگہ تے تسی جاؤ گے جتے سرکار عباس تے ایک بازو قلم ہویا, وہ ایک مقام غازی عباس. پھر جتے دوسرا بازو قلم ہویا, وہ پھر دوسرا مقام عباس. جتے شہزادہ علی اصغر نو کمینے تیر ماریا, وہ ہے مقام علی اصغر. کدے تساں اس گل تے غور کیتے کہ پوری کربلا دی سرزمین تے مقام قاسم کوئی نہیں؟ میں صدقے میں بس میری گل کا جواب ہی مل گیا, میری گل کا جواب مل گیا. پرانے عزادار ہیں نا, وہ آدھن کہ ایک تھان تے حسن دا یتیم قتل ہوندا تے او دا ایک مقام تے مقام ہوندا. میں صدقے جاواں, مولا تہاڈی ہائے قبول کرے. پوری کربلا دی زمین ہی مقام قاسم ہے. صدقے جاواں, میں ویکھ رہا جڑے معرفت والے عزادار ہیں, انہاں دیاں اکھاں تارن, انہاں دا ہاتھ سینے تے, زبان تے ہائے دی صدا ہے. اج میں وین کرنا ہے اس دا جڑا پہلے ہی یتیم ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک اپیل کرسا تواڈے اگے, اپنی ماواں بھیڑاں اگے, ایک وین اس شہزادے دا تساں ضرور کرنا ہے. میں یقین ہے اس شہزادے دی ماں پردیش تشریف فرمائے, میری سین یہ آگ کے ناراض نہ ہوئے کہ میرے پتر نو شاید کسی یتیم سمجھ کے ہائے نہیں کی تھی. ایک وین تساں ضرور کرنے. میں اپنے ویر کو آدھا تم دکھاں نال اس شہزادے دے وین سناوے. خبر سنی انجگائی, کوئی لاش ہوئے سو حصیاں بچ ہوئے کہ وارث دفنائی. علی دی علی راز میں کوئی لاش ہوئے سو حصیاں بچ ہوئے کہ وارث دفنائی. لاش ہوئے سو حصیاں بچ ہوئے کہ وارث دفنائی. اگلا میں سو میں عزدار آدھا پیاں ہک میات بطول دے پوتر دی جڑی ویر زینب دے چائی, تے اون دی گھٹ بن کے بھر جائی کو شاخے میں آ دکھائی. آدھا ہک میت بطول دے پوتر دی جڑی ویر زینب دے
بن کے بھر جائی کو شاخے میں آن دکھائی سرکے جمع ایک بین اور پڑھنا چاہنا دو پتر حسین نے اوکھے چائے تے وچ کربل دے میدانے ایک رات دا پرنا ہے وہ سیرے والا ڈوجا سونے ادا سلطان رین سنے ایک رات دا پرنا ہے وہ سیرے والا ڈوجا سونے ادا سلطان سنکے جاوا اگلا بین توجہ نال سنے آدھبیاں قاسم دیلا شنو انج چایا جویں کاری چاہے قرآن تے اکبر نو چیندیاں ڈھر لگ گئی پیو بٹھڑا پتا جوان صدقہ آدھبیاں قاسم دیلا شنو انج چایا جویں کاری چاہے قرآن تے اکبر نو چیندیاں ڈھل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر جوان بس قبلہ اوکی اجازت ملی ہے شہزادہ قاسم امام نے اپنے ہتھاں نال سوار کی تے مجسم حسن بڑھا کے جدو شہزادہ قاسم میدان چاہے تاریخہ دیے ڈاڈے سونے حملے کیتے حسن دے یتیم ایک ظالم نے ویکھیا کہ قاسم تو جنگ ودا لڑ دیں تے پیچھے کیا میں خیمے نو بھا لگ گئی شہزادے پیچھے مڑ کے ڈٹھے این کمی نے تلوار دوار کیتے تلوار دے لگنائی شہزادے دے منہ چو بے ساختہ نکل گئی یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے امداد یتیم کو آون ہائی واسطہ اکبر اصغر دا میڈی تحت الحنا ولاون اگلا بین بڑا خیزدار سیدہ دے میڈے پھاس گئے پہ رکابہ وچ میں کزین تو آپ لہاون تے متا لاش میری دے ٹکڑے ہو میں میڈے پیو دی پگ سونے مکانے سونے آسو ذہنی منظر بنانے اتھائی علامہ اظہر سنزیدی صاحب ایک جملہ پڑھتا علامہ اظہر سنزیدی صاحب فرمیندیان زین تہائی تک قاسم آئی زمین تے آئے تقسیم ہوگی میں صدقے جاؤں انہا ظالمہ کام کڑا کیتے امام دے آمن تو پہلے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجا دیتے میرے امام نے کڑا کم کیتے میدان دے چاہیں موڑے تو ہبا لہائیے کربلا دی زمین تے بچھائی جی میں صبح دے ٹائم تے مالی باغ چوں پھول چھوڑ دے امام نے قاسم دی لاش کہیں جا تو کوئی ٹکڑا کہیں جا تو کوئی ٹکڑا کہیں جا تو کوئی ٹکڑا میت تنائی بس لاش دی شکل بڑھائی ایویں گٹڑی ہاں دینا لا کے امام آئے امام نے خیمے گٹڑی پہنچائیے ذہنی منظر بڑھانے میں دکھے وین تے آ گیا امام نے کیڑا کم کیتے جنا خیمے گٹڑی پہنچائیے ہر مستور دا وکر وین میڈیسین فرواد سلام اللہ علیہ پتر دے میت کول آئیے
میت ہی کھانا شیراں دے والے دے کول آئی میری سائن نے کیڑا کام کیتے گٹری کھولی گٹری دے وچوں لاش دا ایک ٹکڑا چاہے کربلا دی ریت صاف کی تھی آدھی اے نہیں رکھ چھوڑے قاسم دی لاش دا دوسرا ٹکڑا چاہے کربلا دی ریت صاف کی تھی آدھی اے بھی نہیں رکھ چھوڑے قاسم دی لاش دا تیسرا ٹکڑا چاہے کربلا دی ریت صاف کی تھی آدھی اے بھی نہیں رکھ چھوڑے میڈیسین زینب علیہ فرمائن بھر جائی قاسم دی لاش دا کیڑا ٹکڑا پہ گنے نہیں وہ ان میڈیسین نے کیڑا کام کیتے دوئیں ہتھا نال منہ تے ماتم کیتے وے کیا دن زینب میں تن کیا حال سنا بیٹھی برگ گلیں دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چم دی حامی میں کو نہیں لبدا منہ قاسم دا میں ڈٹھے ہن برا تمامی سید حضرات ماتم سونا لگ دے بی بی یادی میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا کیڑا ظلم کما گے شامی تے سڈو رات دی پرنی کبرا کو تھی وے وارث نال کلامی بی بی یادی میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا کیڑا ظلم کما گے شامی تے سڈو رات دی پرنی کبرا کو تھی وے وارث نال کلامی بسم اللہ جڑے میری سائن نے آکھے سڈو رات دی پرنی کبرا کو تھی وے وارث نال کلامی قبلہ حالت کے لیے میری سین کبرا زمین تو اٹھی میت دے قریب آئی ہر مستور دی آواز اندی راڈیو میت دی اصل وارث آ گئی میری سین کبرا نے کیڑا کم کیتے ایویں قاسم دی لاش دے کول دو زانوں ہو کے بیٹھی ہے ایویں بیٹھی ہے جیویں نمازی تشہد تے باندھے میری سین قاسم دے پاسے وے کیا دیئے میں تائی یا میں سیر حوالا میں تائی یا میں سیر حوالا میں ڈکا سم مامت والا میں ڈکا سم مامت والا میں کنڈ سے ہر ڈیپ دا چالا میں کنڈ سے ہر ڈیپ دا چالا کیویں کھنڈ وچ خاک روی دیئے اتکی میں مکان چھلی دی کیویں کھنڈ وچ خاک روی دیئے اتکی میں مکان چھلی دی میں سب کے میری سین وے کیا دیئے قاسم میری گال دا جواب دے میں تفخر کراں وچ سیاں میں تفخر کراں وچ سیاں مینو چاچے دی تھیاں مینو چاچے دی تھیاں میری دل دیا دل وچ رہیاں میری دل دی وچ رہیاں ساڈا واہ واہ ہویا پرنائے ہویا وچ پرنے دے مرنائے ساڈا واہ واہ ہویا پرنائے ہویا وچ پرنے دے مرنائے میں سب کے جراجے تک میں نہیں کر سکیا میری سین دی آواز نہیں قاسم قاسم تو شہید ہے تے شہید زندہ دے قاسم جس حالت چھے میری گل دا جواب دے تاریخ دیئے کوئی جواب نہیں آیا جڑے لے کوئی جواب نہیں آیا میری سین کبرا نے دوویں ہتھاں نال منہ تے ماتم کیتے وے کہہ دیے قاسم
جواب دے نہ دے تیری مرضی لیکن قاسم میری گل سن تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی تھی آئی تو امیر دا پتر سب کے اچھا پورا بہن سنو میری سینا دیے تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی تھی آئی تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی تھی آئی میڈے ساورے پہ کے مارے یا پچھن پھراوا موئی آئی میں کو ڈستا سی میں کن منجنے میں کو ڈستا سی